السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ رفو آنٹی ہماری کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت تھی۔ 2 بچوں کی شادی سے فارغ ہو چکی تھی، باقی 2 کالج گوئنگ ہونے کی وجہ سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ان کا محبوب مشغلہ گھومنا پھرنا یا فون پر باتیں کرنا تھا۔ نماز پڑھتی تھی اور اسی کو آج کل دینداری سمجھا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے دیندار بھی تھی، مگر اس کے علاوہ اسی کو کافی سمجھتی تھی۔ گلے میں دوپٹہ ڈال لیا اور یہی سوچا کہ ہم دین کے بڑے پابند ہیں۔ جب کوئی ان کو کچھ کہتا تو کہتی بس میرے شوہر کو یہ سکارف وغیرہ پسند نہیں ہے، اور مجھے تو شوہر کی بات ماننی ہے، جو ان کو پسند آئے گا ویسے ہی کروں گی۔ اس کے بعد وہ سکارف اور عبایا والیوں کی وہ برائیاں کرتی کہ دیکھ لیا ہے سکارف والوں کو بھی، وہ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ گویا ایسی عورتیں جو بھی برا کرتی ہیں اس کی وجہ ان کا سکارف ہی ہوتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ جو ان کا تھا وہ ان کی زبان کا تھا۔ یہ زبان کی حفاظت بالکل نہیں کرتی تھی، جدھر بیٹھتی تھیں کسی نہ کسی کی غیبت، کسی کی چغلی۔ پوری کمیونٹی میں وہ نیوز بریکر تھیں، کس کی طلاق ہو گئی، کس کی شوہر کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کون کیا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، کس کی بیٹی کا چکر کہاں چل رہا ہے، کس کا بیٹا کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس قسم کی تمام خبریں ان کے پاس ہوتی تھی، جن کو وہ جہاں بیٹھتی وہاں پہ اشتہار کے طور پہ لگا دیتی ہیں۔ اور آج کل تو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، فون پر ہی یہ سارے کام ہو جاتے تھے۔ ساس سے بہو کی باتیں، بہو کو ساس کی باتیں، لگائی بجھائی کرنا، باوجود اس کے کہ نمازی تھیں اور دین سے بھی تو کچھ واقفیت رکھنے والی تھیں، پھر بھی لوگ ان سے تنگ رہتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ ان تک ہماری کوئی بات نہ پہنچ جائے، ورنہ سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹ جائے گا۔ اگر کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے کچھ پوچھ لے، ورنہ ان سے بات کرنے میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ اپنی شامت لانے کے مترادف تھا یہ۔ کچھ عرصہ پہلے ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں خود جنازے میں ساتھ گیا تھا۔ ان کی قبر کو دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ بعض قبریں جب کھودی جاتی ہیں تو پہلے سے اپنے آنے والوں کا پتہ بتا دیتی ہیں، اور واقعی میرا خدشہ صحیح ثابت ہوا، کیونکہ جب کچھ دن بعد میں وہاں سے گزرا تو آنٹی کو بری حالت میں دیکھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، کسی پل ان کو چین نہیں تھا۔ عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کے ہوش اڑے جا رہے تھے، وہ تکلیف سے کرا رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا تم لوگ ابھی مجھے دفنا کر گئے ہی تھے، میں تمہارے قدموں کی چاپ بھی سن رہی تھی کہ میرے پاس حساب کتاب لینے کے لیے فرشتے پہنچ گئے، اور اس وقت سے اب تک میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں بغیر تحقیق کے آگے خبریں پہنچایا کرتی تھی، دیکھتی نہیں تھی کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، بس جلدی یہ کرتی تھی کہ آگے کسی طرح بتا دوں۔ بیٹا میں یہ شوقیہ نہیں کرتی تھی، اصل میں لوگوں میں جچنے کے لیے کرتی تھی۔
اسی وجہ سے چگلیاں بھی کرتی تھی، صرف سیلف امپورٹنس حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ ایسی باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور بڑے چسکے لے کر سنتے ہیں۔ جب میں ان کو یہ خبریں دیتی تھی تو میری بڑی اہمیت ہو جاتی تھی۔ اب دیکھو نا کہاں گئے وہ لوگ جن میں اپنی اہمیت جتانے کے لیے یہ سب کام کرتی تھی۔ بیٹا، کبھی کسی کے کہنے پر اللہ کو ناراض نہ کرنا، کبھی کسی کا دل رکھنے کے لیے گناہ نہ کرنا، کبھی کسی کی نظروں میں جج جانے کے لیے برائی نہ کرنا۔ جب انسان کچھ برا کرتا ہے تو دوسروں کے کہنے پر کرتا ہے، مگر جب سزا بھگتنے کا وقت آتا ہے تب وہ اکیلا ہی ہوتا ہے، تب کوئی آگے نہیں آتا۔ اب دیکھ لو، میری قبر میں میرے شوہر میرے ساتھ نہیں آئے، نہ میرے بچے آئے ہیں کہ ماں کی جگہ خود آگے بڑھ کے کچھ سزا ہی سہ لیں، نہ میری وہ دوستیں، وہ ماحول، وہ رشتے دار جن میں بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرتی تھی، عذاب کا کچھ حصہ اپنے سر لینے آئیں۔ نہ میں ان کو اب تانے دے سکتی ہوں کہ تمہاری وجہ سے دیکھو میں نے کیا پایا، نہ ان پر احسان جھاڑ سکتی ہوں کہ دیکھو یہ تمہاری خاطر میں نے اپنے اوپر مصیبت مول لی ہے۔ اب وہ لوگ اپنے گھروں میں تو آرام سے بیٹھے ہوں گے اور میں یہاں سخت عذاب میں جی رہی ہوں۔ میں اپنے بچوں کی ضدوں کے آگے ہار مان جاتی تھی، ان کے کہنے میں آ کے میں نے کئی بار اللہ کو ناراض کیا۔ میں مانتی ہوں دل تو میرا بھی وہی کرتا تھا جو بچے کہتے تھے، مگر شاید میں اپنے دل کو منا ہی لیتی، لیکن بچوں کی ضد کے آگے اور ان کے منہ لٹکانے کے آگے میں تو ماں تھی نا، میں پھر کچھ نہیں کر پاتی تھی، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اور وہ میرے شوہر جو میرا سکارف لینا پسند نہیں کرتے تھے، چادر لینا پسند نہیں کرتے تھے، اس چیز کو برا سمجھتے تھے، ان سے جا کے کہو یہاں آئیں اور دیکھیں اب میں کس حال میں ہوں، وہ بکتے ہیں اس کو۔ بیٹا، لوگوں کی تو 50-60 سال کی زندگی میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو روتے ہیں کہ ہماری زندگی لٹ گئی، یہ دیکھو آج میری آخرت لٹ گئی میرے پیاروں کی وجہ سے، میں برباد ہو گئی ان کی وجہ سے۔ کہاں ہیں میرے شوہر، کہاں ہیں میرے بچے، کہاں ہیں وہ سب لوگ جو میری باتوں میں ہاں ملاتے تھے، کہاں ہیں وہ سب لوگ جو میری باتوں سے چسکے لیتے تھے، وہ سب کہاں ہیں جو مجھے اللہ کی نافرمانی پر مجبور کرتے تھے؟ میں نے کیوں ان کا کہنا سنا؟ میں نے خود کو ان کی خاطر کیوں برباد کیا؟ وہ کراہ رہی تھی اور یوں لگتا تھا ان کو جسمانی درد تو جو ہے سو ہے، اس کے علاوہ جو غم ان کو ستا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے پیاروں نے ہی ان کی کشتی ڈبو دی، ان کو اس انجام تک پہنچا دیا، اپنے پیاروں نے ہی ان کو آگ میں دھکیل دیا۔ یوں لگتا تھا ان کو اب طاقت مل جائے تو یہ گریبان پکڑے ان کا، جن کی وجہ سے آج یہ سزا بھگت رہی ہیں۔ مجھے ان پر ترس آنے لگا، کہاں یہ زمین کے اوپر اتنی معزز تھیں اور کہاں آج اس خوفناک عذاب میں مبتلا ہیں کہ ان کے ہوش اڑے میں، ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہی، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں رہا۔ انسان زندہ ہوتا ہے تو سر اٹھا کے جیتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور اب یہ دیکھو کس حال میں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے
کہ اس نے زمین کے نیچے ڈال کے انسان کو پردے میں رکھ دیا، ورنہ جو کچھ اس کے ساتھ قبر میں ہوتا ہے اگر وہ سب لوگ دیکھ سکتے ہوتے تو اس جانے والے کی بھی عزت نہ رہتی اور وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے۔ میں شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے مردوں کے عذاب کو انسانوں سے چھپا کے رکھا، جنوں سے چھپا کے رکھا، ورنہ ہم اس عذاب کو تو سن بھی نہیں سکتے، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ ہم تو زندہ ہی نہ رہ سکتے اگر یہ سب دیکھ لیتے، چیخے مار کے جنگلوں کی طرف بھاگ جاتے، کبھی خوش نہ ہو سکتے، کبھی چین کی نیند نہ سو سکتے۔ صحیح فرمایا ہمارے پیارے نبی نے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے۔ سمجھ اب آتی ہے کہ کیوں ہمارے نبی ایک جنازے کے ساتھ گئے تھے اور ان کی آنسوؤں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی تھی اور فرمایا تھا میرے بھائیوں اس کی تیاری کر لو۔ سمجھ آتا ہے کیوں صحابہ قبر کا ذکر کرتے ہی رونے لگتے تھے، کیوں مالک بن دینار موت کا اور قبر کا ذکر کرتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو جانتے تھے اور ہم بھولے میں، ہم اتنی بڑی حقیقت سے نظر چراتے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت قیس کی جب وفات ہوئی تھی، یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں کی طرح تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں پرورش پائی تھی، وہ آپ کو بہت پیار کرتی تھی، اور ان کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہیں تھمتے تھے، آپ ان کے گھر تشریف لے کر گئے، اپنا کرتا ان کو دیا تاکہ ان کو اس کرتے میں دفنایا جائے۔ وہ ہیں جن کے جنازے کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کی حفاظت کرے۔ میری ماں کے بعد آپ نے مجھے محبت دی، وہ محبت جو ایک ماں اپنے بچے کو دیتی ہے۔ آپ کئی بار خود بھوکی رہتی تھی اور مجھے کھلاتی تھی، مجھے پہناتی تھی، وہ کپڑا جو آپ خود نہیں پہن سکتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں خود لیٹے تھے، دعا کی تھی اے اللہ میری ماں فاطمہ کو معاف کر دینا، اے اللہ ان کے اس گھر کو وسیع کر دینا، اے اللہ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میں تجھ سے ان کے لیے سوال کرتا ہوں۔ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو فرمایا میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا تھا تاکہ قبر کے بھینچنے سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ اوہ اللہ، ایسی عورت کو بھی اگر قبر کے بھینچنے کا خطرہ تھا تو مجھ جیسے کا کیا ہوگا۔ جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں میں کدھر بھاگ جاؤں۔ میرے آنسو میرے چہرے سے بہتے ہوئے میری داڑھی کو تر کرنے لگے۔ یا اللہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں سوائے تیری پناہ کے، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں سر جھکا کے ہچکیاں لینے لگا۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے آگے ایسا گڑھا ہے جس میں اندھیرا ہے، جس کا بھینچنا برحق ہے، جس کا عذاب برحق ہے، جو اس کے انتظار میں منہ پھاڑے کھڑا ہے، وہ انسان بھلا دنیا میں کیسے گم ہو سکتا ہے؟ وہ بھلا کیسے اس فکر کو چھوڑ کے اور فکروں کے پیچھے ہلکان ہو سکتا ہے؟ وہ پھر کیسے ساری رات گھوڑے بیچ کے سو سکتا ہے؟ وہ پھر کیسے غفلت میں ایک لمحہ بھی گزار سکتا ہے؟ وہ پھر کیسے نیکیوں میں سستی کر سکتا ہے؟ وہ پھر کیسے کہہ سکتا ہے ٹائم نہیں ملتا؟ وہ پھر کیسے سورہ ملک پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا، تہجد کے لیے اٹھ کے
رونے سے خود کو بری و ذمہ سمجھتا ہے، کون سی چیز اس کو روکتی ہے؟ وہ بھلا کیسے اس حقیقت کو بھلا سکتا ہے جہاں وہ روز مردوں کو دفناتا ہے زمین میں، اپنے پیاروں کو اس گڑھے میں ڈال کے آتا ہے؟ وہ انسان کیسے اس کو بھول سکتا ہے؟ کیسے؟ ہائے رے دنیا، تیرا جادو بہت مضبوط ہے، اور تیرا نشہ کتنا پکا ہے، تیرا دھوکہ کتنا بڑا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں دیکھی چیز کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ میں آج خود پہ قابو نہیں پا سک رہا تھا، اور میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ پل بھر میں زندگی کی ساری مصروفیات پیچھے رہ جاتی ہیں، سب پریشانیاں معمولی لگنے لگتی ہیں، سب کام ذہن سے چھٹ جاتے ہیں، بس ایک موت کا فرشتہ سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے۔ مجھے یوں لگنے لگا میرا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور میری سب سے بڑی مصروفیت اسی کی تیاری ہونی چاہیے کہ میں کس طرح اپنی اس جگہ کو آرام دہ بنا لوں، وہ جو میرا پرماننٹ ایڈریس بننے والا ہے۔ میں چاہے اس سے نفرت کروں یا اس کا ذکر بھی پسند نہ کروں، اس کا ذکر کرنے سے دور بھاگوں، اس کی بات کرنے کو نحوست سمجھوں، پھر بھی مجھے جانا تو یہی ہے۔ میرے پاس چاہے دولت کے ڈھیر لگے ہوں یا بڑے بڑے محلوں کا میں مالک بن جاؤں، آخر تو میرا ٹھکانہ یہی ہے۔ پھر کیوں نہ اس کا سامان کروں، میں کیوں نہ اس کی تیاری کروں، کیونکہ تیاری کرنے والا تو اللہ کی رحمت کی کچھ امید رکھ سکتا ہے، مگر جو بالکل بغیر تیاری کے یہاں آ گیا، اس کا یہ کیا حال کرے گی۔ میں جھٹ سے کھڑا ہوا اور تیز تیز چلنے لگا، میرے اندر جیسے قوت بھر گئی ہو، اور یہ قوت اس یقین کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ مجھے یہاں آنا ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس وقت کم ہے۔ میں شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے مجھے زندگی کی اتنی مہلت دی کہ میں غفلت سے ہوش میں آ گیا۔ مجھے تیاری کرنی ہے، میں یہی کہتے کہتے اپنے اس مشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس جگہ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جب ہمیں یہاں پہ رکھا جائے تو اللہ ہماری قبروں کو اتنا وسیع کر دینا، حد نگاہ تک، اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا۔ کون آئے گا ہمارے لیے وہاں پہ؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، سب چھوڑ کے آ جائیں گے، کسی نے نہیں ہمارے ساتھ جانا۔ ان کے کہنے پہ اپنی آخرت برباد نہ کرو لوگوں، کسی کے کہنے پہ ورتھ نہیں ہے یہ۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم غفلت سے نکلیں اسی زندگی میں۔ دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں۔